الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بھائیو، کائنات میں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور انسانیت پر رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ احسان رحمت للعالمین کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین پر اللہ نے جو کتاب ہدایت اتاری، قرآن کریم نازل فرمایا، اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بہار عطا فرمائی، نور عطا فرمایا، وہ کسی اور کتاب سے اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ مگر ہمیں اپنے حالات سے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں، شاید آپ کو بھی لگتا ہوگا کبھی کبھی کہ اس کائنات کے سب سے بڑے محسن کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت کی سب سے بڑی کتاب کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اور جو لوگ اہل علم ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی کتاب اتاری تھی، یعنی کہ یہود و نصارہ، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مانتے ہیں یہ کتاب اللہ کی ہے۔ اسی طرح سے مکہ والوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیتوں کا انکار تو صرف کافر ہی کر سکتے ہیں، کافر کے علاوہ کوئی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرے گا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہر قدم پر ہمارا انکار ہی انکار نظر آتا، زبان سے نہ کرتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہے، مگر ہماری زندگی میں جھوٹ کتنا غالب ہے اور سچ کتنا کم ہے۔ کیا ہم نے حضور کی اس بات کو مانا ہے؟ قرآن کریم نے جگہ بہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ جھوٹ سے بچو، افواہیں پھیلانے سے بچو، بدگمانیوں سے بچو، ایک دوسرے سے جلن کرنے سے بچو۔ ہمارا عمل ہے اس کتاب پر۔ قرآن تو کہتا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیتوں کا انکار تو صرف کافر ہی کر سکتے ہیں۔ یقین نہیں ہے ہمیں، عمل ہمارا یقین والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے، آخر عمر تک خادم رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن آپ نے یہ بھی پہلے آپ نے کہا، ایک عام اصول بتایا کہ مجھ سے قربت حاصل کرنا کوئی چاہتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک ہونا چاہتا ہے، تو مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا۔
دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، جہاں بھی اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے قریب رہو تو سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ ہوگا جو مجھ پر درود پڑھے گا۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے گا مجھ پر تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائیں گے، جس میں 70 ضرورتیں آخرت کی ہیں اور 30 ضرورتیں دنیا کی ہیں۔ ہمارا یقین کہاں؟ ہم ساری ضرورتیں بندوں سے مانگتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگنے والے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر درود پڑھنے کی توفیق نہیں، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات پر چلنے کی ہمیں توفیق نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں پر ہمیں یقین ہی نہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھول کھول کر بتا دی تھی، ایک ایک چیز کو واضح فرما دیا تھا، اور کوئی چیز آپ نے چھپا کر نہیں رکھی۔ آپ سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے۔ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ کتنا احسان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ خیال اس لیے آتا ہے کہ ہمارے حالات لگتا ہے کہ مکہ میں جو رہنے والے منکرین ہیں اور کافرین ہیں ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں عملی طور پر۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے جو مسلمان تھے، مسلمان کو تو یقین تھا ہی، ایک ایک جملے پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر اس زمانے کے مسلمان اتنا یقین رکھتے تھے کہ مرنے مارنے کے لیے تیار، کسی بھی طرح کا قسم کھانے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے، شرط لگانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی بھی بات پر اتنا یقین رکھتے تھے صحابہ۔ معراج میں تشریف لے گئے، ایک رات میں سفر کیا، ساتوں آسمان کا، بیت المقدس کا، پھر ساتوں آسمان کا، جنت و جہنم کی ساری سیر کر کے واپس تشریف لے آئے۔ قرآن کریم میں تذکرہ۔ جب یہ بات حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو بتائی تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا۔ مکہ کی زندگی کا واقعہ، مکہ میں زیادہ مخالفین تھے آپ کے، سب خاندان کے لوگ تھے، لیکن جن مسلمانوں نے بھی سنا، صدیق اکبر سے کہا لوگوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے دوست نے تو یہ دعویٰ کیا کہ میں نے آج رات میں ساتوں آسمان اور مسجد اقصی اور جنت جہنم سب دیکھ کے میں آج ہی کی رات میں آ گیا ہوں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کو حضرت ابو صدیق نے آپ کی زبان سے نہیں سنا تھا، لیکن دوسروں سے سنا، تو کہا کہ اگر حضور نے یہ بات کہی ہے تو 100% صحیح، اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں، یقین میں آنے والی بات نہیں کہ ایک رات میں انسان کیسے اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے، لیکن حضور نے یہ بات کہی تو سچ کہی۔ مکہ معظمہ ہی کی زندگی کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے کو 5 سال ہوئے تھے، یعنی آپ کی عمر شریف 45 سال تھی، اور اس زمانے میں 2 بڑی سپر طاقتیں تھیں۔ جیسے آج کے زمانے میں اب تو امریکہ اکیلے بچ گیا، پہلے امریکہ اور روس مانا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی 2 سپر طاقتیں تھیں، دنیا بھر پر ان کی حکومت تھی۔ ایک کا نام ایران تھا، ایک کا نام روم تھا۔ ایران اور روم اور فارس، فارسی کو ایران، ایران کو ہی فارس کہتے تھے۔ فارس کے لوگ آگوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرست تھے، اور روم کے لوگ اللہ کی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو نازل ہوئی تھی، تورات یا انجیل، اس کو ماننے والے لوگ تھے۔ تو روم کے لوگ اہل کتاب اور ایران کے لوگ مشرکین۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پیش کی، اپنی دعوت پیش کی، یہاں جو کچھ مسلمان ہوئے، تو ان لوگوں کو ظاہر بات ہے کہ قلبی مناسبت اور دلی مناسبت جو تھی وہ اہل کتاب سے تھی۔
چونکہ وہ بھی نبی کو مانتے تھے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اور مسلمان بھی نبی کو مانتے تھے، آسمانی کتاب پر یقین رکھتے تھے۔ اور ایران مکہ کے جو مشرکین تھے، بتوں کو پوجنے والے، ان کو ایران والوں سے مناسبت تھی، ان کو ان سے محبت تھی، ملاقات کسی کو کسی سے نہیں تھی، صرف خبریں آتی تھی کہ آج امریکہ جیت گیا، آج فلاں جیت گیا، تو ہمارے اندر جیسے مناسبت ہوتی ہے نا کہ فلانا جیت جائے تو ہماری عزت ہے، فلانا ہار جائے تو ہماری ذلت ہے۔ ہر انسان اور ہر قوم کو اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے۔ تو مکہ کے مسلمانوں کو روم کے سے زیادہ ذوق تھا، روم کی طرف زیادہ رجحان تھا کہ وہ اللہ کرے جیت جائے، دنیا پر اس کا غلبہ ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اب مشرکین چاہتے تھے کہ ایران والے دنیا پر غالب ہو جائیں تو ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اتفاق کی بات ہے، 10 سال ان لوگوں میں جنگ چلی ہے، کافی بھیانک جنگ ایران اور روم میں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا 5واں سال ہے، یعنی 45 سال کی عمر شریف ہے آپ کی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں روم ہار گیا، اس کا سارا علاقہ چلا گیا ایران کے ہاتھ میں، یہاں تک کہ جو اس کی راجدھانی تھی قسطنطنیہ، صرف اتنا ہی حصہ بچ گیا، بلکہ اس پر بھی خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے کہ نہ معلوم یہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ پوری دنیا ایک طرفہ طور پر چلی گئی ایران کے قبضے میں۔ اب مشرکین نے بغلیں بجانا شروع کیا، خوش ہونا شروع ہوئے۔ وہاں کے جو کفار تھے، مکہ والے، بت کے پوجنے والے، کہا کہ دیکھا تم لوگ جس کتاب پر ایمان رکھتے ہو، آسمانی کتابوں پر وہ لوگ ہار چکے ہیں، اب ہم لوگ جیت چکے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ مکہ میں بھی تمہارا حشر یہی ہوگا، ہم جیتیں گے، تم ہارو گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ ان لوگوں نے خوشیاں منائی۔ ظاہر مسلمانوں کے لیے بڑے غم کا مقام تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کوئی مناسبت ان چیزوں سے نہیں تھی، یہ تو باہر کا معاملہ تھا، مکہ معظمہ یا عرب کے حالات اس سے الگ تھے، لیکن مسلمانوں کا غم، مسلمانوں کی فکر، مسلمانوں کا رنج آپ نے محسوس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی محسوس کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل فرمائی، 21ویں پارے میں ہے۔ اس کی شروعات اسی سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ الف لام میم غلبت الروم، روم تو مغلوب ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے پیشین گوئی فرما دی کہ وہ من بعد غلبہم سیغلبون، ایک وقت آئے گا فی بضع سنین، کہ چند سالوں کے اندر پھر روم غالب آ جائے گا، یہ مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے۔ دنیا کے حالات ایسے نہیں تھے، دنیا کے جو حالات یک طرفہ تھے اس سے تو لگتا تھا کہ اب روم مٹ چکا، ایران کا غلبہ ہو چکا۔ دنیا کے سیاسی نقشے پر صرف ایران ہی ایران تھا، فارس ہی فارس تھا۔ ایک عجیب بات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، مگر مسلمانوں نے فوراً یقین کر لیا کہ صحیح فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں گزر رہے تھے تو وہاں بڑے بڑے چغادری بیٹھے ہوئے تھے مشرکین، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر کے مذاق اڑایا کہ دیکھا کیا ہوا، تمہاری قوم کے لوگ تو ہار چکے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے، ہمارا دور ہے، اب ہم جیت رہے ہیں۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ذرا سا غلبہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بس اب تم کو مٹا ہی دیں گے، تمہارا وجود ختم ہونے والا، ہم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اور فرمایا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر روم غالب ہوگا، ایران مٹ جائے گا، ایران مغلوب ہو جائے گا، ایران ہار جائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تو حالات دنیا کے ویسے نہیں ہے۔ کہا بالکل سچ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو چکی۔ چنانچہ معاہدہ شرط لگا لیا، ابی بن خلف ان کا سردار تھا، اس سے شرط لگا لی حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کتنا یقین تھا ان کو کہ قرآن نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، حالات دنیا کے جیسے بھی ہوں، قرآن حالات کا پابند نہیں ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول حالات کا پابند نہیں ہے، یہ دین اور یہ اسلام، یہ شریعت حالات کی پابند نہیں ہے، حالات اس کے پابند ہے۔ جو زبان مبارک سے نکل گیا قرآن کریم میں جو ایک ایک حرف نازل ہو گیا، اگر حالات مخالف بھی ہیں تو اس کو اس کے مطابق بننا پڑے گا۔
کائنات کی کوئی چیز اللہ پر حکومت نہیں کر سکتی، سب چیز اللہ کے تابع۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو غالب آنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش ایمانی میں، غیرت ایمانی میں معاہدہ کر لیا، شرط لگا لی کہ اگر ایران 9 سال کے اندر ہار نہیں گیا اور روم غالب نہیں ہوا تو 100 اونٹ میں دوں گا، اور اگر روم غالب ہو گیا تو 100 اونٹ تم دو گے۔ جو بازی لگاتے ہیں، اس زمانے میں یہ چیز منع نہیں تھی، ناجائز نہیں تھی، یہ شروع دور کی بات ہے، بعد میں یہ چیز ممنوع ہو گئی، اس زمانے میں ممنوع نہیں تھی، ناجائز نہیں تھی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، 5 سال بیت گئے مکہ معظمہ میں، حالات نہیں بدلے۔ مشرکوں کو یقین نہیں تھا کہ حالات بدلیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مسلمانوں کو یقین تھا کہ حالات بدلیں گے۔ پھر ہجرت ہوئی، مدینہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال ادھر جنگ بدر ہو رہی ہے، غزوہ بدر ہے، بدر کے اندر مشرکوں کو قتل کیا گیا، بڑے بڑے بہادر مشرکین مارے گئے۔ اسی دن انہی تواریخ میں جب بدر کی فتح اللہ نے عطا فرمائی، یہ خبر بھی آ گئی کہ ایران ہار گیا اور روم غالب ہو گیا۔ پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی کہ روم کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اس کی پرانی ساری فتوحات واپس ہو گئیں، سارے علاقے واپس ہو گئے، یہاں تک کہ ایران کا بڑا حصہ روم کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا یقین صحابہ کرام کو کہ شرط لگانے کو تیار، جان کی بازی لگانے کو تیار۔ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ۔ چنانچہ وہ گئے مکہ معظمہ اور اپنا 100 اونٹ واپس لے کر آئے۔ شرط لگایا تھا، روم جیت گیا، ابی بن خلف 100 اونٹ واپس کرو۔ چنانچہ پورے 100 اونٹ مکہ معظمہ سے لے کر مدینہ پاک تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، اس کو صدقہ کر دو غریبوں کو، تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، جوا کے ذریعے سے کھیلا ہوا مال ہے۔ صحابہ کے یقین کا حال دیکھیے، یہ یقین ہمیں نہیں حاصل ہے، بلکہ کفار کو بھی بڑا یقین تھا۔ بعد میں کفار بھی سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے۔ اسی بدر سے پہلے کی بات ہے، بدر سے پہلے کی بات ہے، جبکہ ابھی جنگ بدر پیش نہیں آئی ہے۔ کفار مکہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو نکال دیا تھا، مگر ان کی ایک ایک بات پر یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا کافر بدماش مکہ معظمہ کا، جس کا نام امیہ ابن السلط ہے، نام و نشان مٹ گیا، تاریخ میں نام محفوظ ہے۔ اس زمانے میں اس کا نام سکے رائج الوقت کی طرح مکہ اور مدینہ اور ہر پورے علاقے میں چلتا تھا، بہت بڑا بزنس مین، تاجر۔ اس کا کاروبار مکہ سے لے کر شام تک پھیلا ہوا تھا، اتنا بڑا دولت مند انسان۔ جب وہ مدینہ آتا تھا، مدینہ ہو ہی کہ شام کا راستہ ہے، شام کا راستہ مدینہ ہو ہی کے ہے، تو مدینہ جب گزرتا تھا تو مدینہ میں ان کا قیام، امیہ ابن السلط کا قیام حضرت سعد بن معاذ کے ہاں ہوتا تھا، پہلے سے ہی، اسلام سے پہلے، ہجرت سے پہلے سے ہی۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف جاتے تھے عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، تو ان کا قیام بھی امیہ ابن السلط کے گھر پہ ہوتا تھا۔ ان دونوں بڑا گہرا دوستانہ تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اور اللہ تعالیٰ نے سعد بن معاذ کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اس زمانے کی بات ہے کہ سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے، ہجرت ہو چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لا چکے ہیں، سن 2 ہے، دوسرا سال ہے ہجرت کا، اور سعد بن معاذ عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے ہیں۔ مکہ معظمہ میں امیہ ابن السلط کے یہاں قیام کیا، جو سب سے بڑا مخالف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا، دشمنان اسلام میں سب سے بڑا انسان تھا ابو جہل کے بعد۔ چنانچہ امیہ ابن السلط سے حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا، ایسا وقت مجھے بتاؤ جس میں کوئی زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ کہا دوپہر کے ٹائم میں چلیں گے۔ چنانچہ دونوں آدمی، امیہ ابن السلط کے ساتھ سعد بن معاذ، دونوں آدمی گئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، کہ اسی بیچ میں ابو جہل بھی آ گیا۔ ابو جہل بھی پہچانتا تھا سعد بن معاذ کو کہ یہ یثرب کا رہنے والا ہے، یثرب مدینہ منورہ کو کہتے تھے، یہ یثرب کا رہنے والا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ سعد بن معاذ،
تم دیکھ رہے ہو کتنے امن کے ساتھ تم یہاں طواف کر رہے ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہے، پوری آزادی تمہیں حاصل ہے طواف کرنے کی، عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی۔ ہم لوگوں نے کتنا تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، مگر تم لوگوں کا معاملہ کیسا ہے کہ تم لوگوں نے یہاں سے ایسے لوگوں کو جو دین اپنا چھوڑ چکے تھے، باپ دادا کا دین چھوڑ چکے تھے، ان لوگوں کو تم نے پناہ دے دی ہے اپنے مدینہ میں۔ کتنا برا کام کیا آپ لوگوں نے۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، آپ کو طواف کرنے دیتے ہیں، عمرہ کرنے دیتے ہیں، اور آپ ہمارے دشمنوں کو پناہ دیتے ہیں مدینہ میں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر کچھ اور بات بھی کہی تو سعد بن معاذ کو پھر جلال آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسی بات کہی تو جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ احسان مت رکھو مجھ پر۔ سعد بن معاذ نے کہا ہم بھی وہ طاقت رکھتے ہیں، ابو جہل تیز آواز میں مت بولو، ہم بھی وہ طاقت رکھتے ہیں کہ جب تم شام جاؤ گے راستہ تمہارا بند کر دیں گے، ساری تمہاری سرداری ہے سب ختم ہو جائے گی۔ بارہ یہ بات ختم ہو گئی۔ حضرت سعد نے امیہ ابن السلت سے کہا گھر پر یا راستے میں چلتے ہوئے کہا وہیں پر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے، تمہاری موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہونے والی ہے۔ اور یہ ابو جہل وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ حضور نے بدر کے میدان میں بدر کے جنگ سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں پر فلانا گرے گا، یہاں پر فلانے کی موت ہوگی، یہاں پر فلانے کی موت، ساری چیزیں آپ نے نام بنام بتا دیا تھا آپ نے۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہیں مسلمانوں کے ہاتھ تمہاری موت ہونے والی ہے۔ کہا ایسا کہا انہوں نے؟ کہا ایسا کہا تو ایسا ہو کر رہے گا۔ امیہ بن سلت کہتا کہ تب ایسا ہو کر رہے گا، میں کبھی بھی مکہ چھوڑ کے کہیں جاؤں گا ہی نہیں کہ میری موت ان کے ہاتھ ہو۔ مکہ چھوڑ کے جانا ہی نہیں، ارادہ کر لیا اس نے۔ گھر میں آ کے بیوی سے کہا تو بیوی نے بھی کہا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، کبھی مکہ چھوڑ کے مت جانا۔ یہاں تک کہ پھر بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد سارے کفار جا رہے تھے بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے، امیہ ابن السلت نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ان کی بیوی نے بھی کہا تم مت جاؤ، تمہاری موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کے ہاتھ ہوگی، تم جانا ہی نہیں یہاں سے۔ یعنی اتنا یقین تھا اس شخص کو جو کافر تھا، مگر اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ لیکن ابو جہل نے بہت زیادہ ان کو چڑھایا، اصرار کیا کہ جب آپ جیسا سردار نہیں جائے گا تو بہت سارے لوگ نہیں جائیں گے، ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ بہت کہنے سننے پر انہوں نے اچھا اونٹ خریدا، اور لوگ بیوی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا یاد نہیں ہے تمہیں تمہارے بھائی نے کیا کہا تھا، یثربی بھائی نے؟ کہا مجھے سب یاد ہے، میں صرف ان کا ساتھ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور راستے میں جہاں ہوگا اپنا بھاگ آؤں گا۔ چنانچہ اچھا اونٹ خریدا اور گئے، اور وہاں جا کر کے میدان میں جہاں پر سوتے تھے، جہاں پر ٹھہرتے تھے، وہیں پر اونٹ رکھتے تھے تاکہ جلدی سے بھاگ سکیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل چکا تھا اس سے کہاں بھاگ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ بدر کی جنگ ہوئی اور امیہ ابن سلت بھی مارا گیا، اس میں ابو جہل بھی مارا گیا، بڑے بڑے سردار 70 سردار ان کے مارے گئے اور اس میں کنویں میں ڈالے گئے۔ تو کفار کو اتنا یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، اس یقین کے باوجود انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم ایمان تو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، مگر یقین نہیں، حضور کی باتوں پر یقین نہیں ہے، عمل ہمارا خالی ہے، ہم یقین کرتے ہیں دنیا والوں کی باتوں پر۔ اللہ تعالی ہمیں یقین بھی عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔